الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے بھائی مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، سواک عند حلول الحادث الاعمم، ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذ الکریم تجلی باسم منتقم، محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصدد و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ محمدیہ اشرفیہ عطاءالعلوم کے ماہانہ درس قرآن کے موقع پر ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج غالباً چوتھا درس قرآن ہے جب سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ پچھلے ماہ کا پروگرام 10 محرم کی محفل کے اندر ہم نے کنورٹ کیا، اور وہ پروگرام 10 محرم کے دن زور کی نماز کے بعد ہوا۔ جو حضرات شروع سے تشریف لا رہے ہیں ان کے علم میں ہوگا، قاری صاحب نے بھی آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ ہمارا مقصد قرآن مجید کی تعلیم عوام تک پہنچانا ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے بالکل آغاز سے اپنے درس کا جو ہے آغاز کیا تھا۔ 3 آیتیں ان پر مختصر گفتگو پچھلی دفعہ ہو چکی تھی۔ سورہ فاتحہ کی 4تھی آیت پر آج انشاءاللہ العزیز چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ یقیناً ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، اس کے مطلب مفہوم کا بھی پتہ ہونا، علم ہونا، یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ سورت ہمیں سکھائی کس واسطے کہ مجھ سے مانگنا ہو تو کس طریقے کے ساتھ مانگو۔ پہلی 3 آیتیں اللہ کی تعریف پر مشتمل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ تمام تعریفوں کا حقدار ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، مہربان ہے، بڑا کرم نواز ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یہ تعریفی کلمات ہیں۔ ان تعریفی کلمات کے بعد 4تھی آیت میں اللہ کی تعریف کرنے کے بعد بندہ اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بیان فرماتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا تیری تعریف کے بعد تیرا میرا تعلق یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ذات سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ یہ تعلق رب سے بیان ہو گیا۔
اس کے بعد سوال شروع ہوتا ہے. کیا سوال ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے قیمتی دعا کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، جو سیدھی راہ ہے، جس کا اختتام ایمان ہے، ایمان پر ہی خاتمہ ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا. یہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ سے رب کا بندہ سوال کرتا ہے اور آگے کہہ دیتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ان کی راہ سے بچانا جن سے تو ناراض ہو گیا، تو غصہ کر گیا، جن پہ تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کی راہ سے جو گمراہ ہو گئے. یعنی آخر پہ دعا ہے، پہلے تعریف ہے، درمیان میں بندے کا اور مالک کا آپس میں تعلق ہے. مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ وہ طریقہ ہے جو عام مانگت بھکاری لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے. دروازے پہ کسی کے جا کے سوال کرتے ہیں تو سردارانہ انداز میں نہیں کہتے ہوئے کاٹ دے بار جو کچھ ہے، یہ نہیں کہتے. پہلے کہتے ہیں کہ سخیاں دے جھگے وسدے راون، تعریف کریں گے، گھر والے کی حمد کریں گے، اس کی ثنا کریں گے، پھر کہیں گے میں تیرے دروازے پہ آیا مجھے کچھ دو. اپنی تعریف سن کر سیٹھ جی، ملک جی، مار جی یہ لفظ سن کر بندے کا دل خوش ہوگا تو کچھ نہ کچھ دے دے گا. اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں بھی بندہ حاضر ہوا تو رب کی تعریفی کلمات کہے، اور تعریف کے بعد آگے بندے کو اپنے رب سے ایک تعلق کا بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ رب کے دربار میں مانگنے گیا تو تیرا رب کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تیرا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے. ہر دفعہ دروازے پہ آنے والا فقیر وہ نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ بندے کا کوئی رشتہ تعلق نہ ہو. جب بھی کبھی وہ آتا ہے جس کے ساتھ تھوڑا تعلق ہو، کبھی وہ آ جاتا ہے جس کے ساتھ بہتا تعلق ہو. اور جس وقت بہتے تعلق والا اپنا تعلق یاد کروا دے تو جس سے مانگا جائے وہ اپنی جتنی طاقت ہو اتنا زور لگا دیتا ہے، پر مانگنے والے کو خالی نہیں جانے دیتا. میں مثال سے عرض کرتا ہوں، بچہ اپنے والد سے کسی شے کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز لے کر دو، مجھے فلاں چیز چاہیے، اور والد کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ بچے کو لے کر دے. والد کے سامنے بچہ ضد کرنے لگ جاتا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ ابا جان مجھے یہ چیز لے کر دو، اور اس بچے کے پاس، والد کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی. آخر کار بچہ بار بار کہہ کر اختتام پہ بچہ یہ کہتا ہے ابا میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر کس سے کہوں؟ تیرا میرا رشتہ اور تعلق ایسا ہے کہ میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر کس سے مانگوں جا کے یہ چیز. جب یہ لفظ والد سنتا ہے تو اسے آور ٹائم لگا کر ڈبل ڈیوٹی کر کے بھی کما کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرنا پڑے تو ضرور کرتا ہے. یہ تو والد محتاج ہے، عاجز ہے، اسے محنت کر کے کچھ دے کر بچے کو دینا پڑا کہ محنت کے بعد بچے تک کچھ پہنچائے. لیکن ہم نے جس سے مانگا ہے وہ عاجز نہیں، وہ تو قادر ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اب اس کے بعد بندے نے تعلق کا اظہار کر دیا کہ مولا، جیسے بچے نے اظہار کیا تھا، ہم نے کہا ایاک نعبد، مولا جب عبادت تیری کرتے ہیں تو ایاک نستعین، مانگتے بھی تو تیرے دروازے سے ہیں، ہم کسی اور کے دروازے پہ جانے والے نہیں، تیرے در کے سوالی ہیں. مولا اب ہم تجھ سے سوال کرتے، ہمارا سوال ہمیں عطا فرما. تو یہ صورت بندے کو مانگنے کا ڈھنگ سکھاتی ہے. آئیے جو آیت پڑھی اس کی وضاحت میں کہ بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں. قانون تو عربی کا ہے لیکن میں آسانی کے ساتھ سمجھاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. ان لفظوں میں ہے ایاک اور آگے ہے نعبد. عربی قانون کے تحت ایاک کو پہلے نہیں ہونا چاہیے تھا، نعبد پہلے ہونا چاہیے تھا، ایاک بعد میں ہونا تھا. بس اتنا سمجھ لو کہ یہ ترتیب جو قانون کی ہے اس قانون کی ترتیب کے خلاف لفظ آیا. لفظ ایاک نعبد کے بعد اور نعبد پہلے ہونا تھا، ایاک پہلے آ گیا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ ایاک کا یہاں پہ مطلب کیا ہے، ایاک یا اللہ تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں. رب نے یہ لفظ پہلے لگا کر ہمیں سبق دیا کہ جب تم عبادت کے اندر کھڑے ہو جاؤ، رب کے حضور حاضر ہو جاؤ، اس وقت تمہاری نگاہ اپنی عبادت پہ بعد میں پڑے، رب کی ذات پہ پہلے پڑے.
اللہ کی ذات پہ پہلے پڑھے ایاکا تیری یا اللہ، ایاکا کا معنی یا اللہ تیری، آگے آگے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، کہ پہلے ذات خدا کا تصور ہو پھر اپنی عبادت کا۔ اور جس بندے کو یہ تصور نصیب ہو جائے گا کہ پہلے رب کی ذات کا تصور اور پھر عبادت کا، وہ بندہ کبھی گھمنڈ نہیں کرے گا، وہ کروڑ رکعتیں بھی پڑھ لے تو یہ نہیں سوچے گا کہ میں نے عبادت بہت ہی کر لی، وہ پھر بھی سمجھے گا کہ مولا کچھ نہیں کیا، کہ میری عبادت تیری ذات کے مقابلے میں کیا ہے، تیری ذات تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، میرے 4 سجدے کیا کر سکتے ہیں۔ وہ تکبر سے بچا رہے گا اور ہر سجدے میں اس کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، اور عاجزی کے ساتھ جب رب سے مانگے گا تو اللہ اسے بہت زیادہ عطا فرمائے گا۔ تیری میری عبادت بہت تھوڑی ہے۔ دو عالم کے تاجدار سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حدیث پاک میں آتا ہے اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، ورم پڑ جاتا ہے۔ اللہ کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، رات کو تھوڑا سا آرام بھی فرما لیا کرو۔ تھوڑا آرام کرنے کا حکم رب دے رہا ہے، اتنی عبادت کرتے رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہماری ساری زندگی کی رکعتیں ایک طرف اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ایک طرف، پھر بھی ہماری ساری عبادت ان کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتی۔ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے رب کے محبوب بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اتنی بڑی عبادت، اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کر کے بھی رب کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عرض کرتے ہیں مولا میں تیری عبادت اس طرح نہیں کر سکا جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔ مطلب یہ کہ میری عبادت تھوڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری شان بڑی ہے، تیری عظمت بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیرے مقام اور رتبے کے حساب سے میری عبادت تھوڑی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا انداز ہے۔ ذرا ادھر چلیے تو رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انداز دیکھو کہ تپتی ریت پر تلواروں کے سائے کے نیچے سجدہ کرتے ہیں اور پھر بھی رب سے کہتے ہیں مولا تیری عبادت حسین ایسے نہیں کر سکا جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ یہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے تصور میں رب کی ذات پہلے ہے، اپنی عبادت بعد میں ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پورا قرآن بے شمار برکتوں والا ہے۔ قرآن کے ایک لفظ کی صرف ترتیب پر بھی غور کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کو پوری زندگی سنوارنے کا سبق اسی ترتیب کے اندر دے رہا ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرو، اپنی عبادت بعد میں دیکھنا، پہلے رب کی ذات کو دیکھنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو بعد میں دیکھے، پہلے رب کی ذات کو دیکھے۔ اس واسطے ایاکا پہلے آ گیا، نعبدو بعد میں آ گیا۔ اب دوسری بات سنیے، ایاکا نعبدو سارے ایسے ہی پڑھتے ہو نا؟ بولیے ایاکا نعبدو، کوئی ہے جو ایاکا اعبدو پڑھے؟ ایاکا اعبدو کا معنی ہے مولا تیری میں عبادت کرتا ہوں، اور ایاکا نعبدو کا معنی ہے تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب نماز میں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے ایاکا نعبدو، اکیلا ہے یا ڈھیر سارے ہیں؟ اکیلا پڑھ رہا ہے۔ چاہیے تھا کہتا یا اللہ تیری میں عبادت کرتا ہوں، اور اس کے لیے عربی میں لفظ تھا ایاکا اعبدو، لیکن کہتا کیا ایاکا نعبدو تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اکیلا ہو کر زیادہ کا نام لینا، جھوٹ بول رہا ہے رب کے دربار میں۔ نماز میں کھڑے ہو کر ہم اپنی طرف سے بولتے تو پھر تو کوئی کہہ سکتا تھا جھوٹ بولے۔ یہ سکھایا بھی تو رب نے ہے کہ یوں کہو ایاکا نعبدو، یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اکیلا اپنا نام نہیں لیا کہ تیری میں عبادت کرتا ہوں۔ عموماً مغالطہ ہوتا ہے کئی دفعہ، وہ بھی حل ہو جائے گا یہاں سے ہی۔ اللہ نے یہ لفظ کیوں سکھایا؟ وجہ یہ تھی اس وقت یہاں پر اس جگہ پر یہ عبادت اکیلے کر رہا ہے، لیکن رب کی عبادت کرنے والا یہ اکیلا تو نہیں، اس کی عبادت تو جن و انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کرتی ہے۔ تو پھر اس نے کہا کہ یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ رب کے دربار میں اکیلا اپنی عبادت نہ پیش کرے، سب کی عبادت کو ملا کر اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے تیری میری ٹوٹی پھوٹی عبادت نامقبول ہوگی،
اور جب کہیں گے نا یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہم کے اندر صرف میں اور آپ نہیں آئیں گے، اس کے اندر داتا علی اجمیری بھی آ جائیں گے، خواجہ اجمیری بھی آ جائیں گے۔ جب ان لفظوں کے ساتھ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تو ہماری قبول نہ بھی ہوئی نا تو ان کے صدقے رب ہماری بھی قبول فرما لے گا۔ مثال سے سمجھو، ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ مثال دیا کرتے تھے کہ کسی پیر صاحب کی بارگاہ میں، کسی دنیا دار کی بارگاہ میں کوئی شخص آم کی، سیب کی پیٹی پیش کرے بطور نذرانہ محبت کی، جیسا بھی ہو۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ اس نے پیٹی کھولی ہو، چیک کیے ہوں کہ جو اچھے اچھے ہیں وہ سائڈ پہ رکھ دو، باقی کہ چل بھائی واپس لے جا، کبھی کسی نے ایسے نہیں کیا۔ قبول کرنی ہے تو ساری، رد کرنی ہے تو ساری، واپس کرنی ہے تو ساری پیٹی واپس کرے گا، رکھنی ہے تو ساری پیٹی رکھے گا۔ مطلب چنگے ماڑے رکھنے ہیں تو دونوں رکھے گا، رد کرنے ہیں تو چنگے ماڑے دونوں رد کرے گا۔ اب رب کے دربار میں ہماری عبادت بھی گئی اور رب کی بارگاہ کے اندر بزرگوں کی عبادت کے ساتھ مل کے گئی، تو بزرگوں کی تو رد ہونی نہیں ہے۔ تو اللہ بڑا کریم ہے، یہ تو کرے گا نہیں کہ ان کی کر لیتا ہوں باقیوں کی واپس کر دیتا ہوں۔ رب نے قبول کرنی ہے تو ان کے صدقے رب ہماری بھی قبول فرما لے گا۔ اس واسطے ہم کیا کہیں گے؟ ایاکا نعبدو، یا اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب مسئلہ سن لیجئے، جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں عموماً اکثر اوقات لوگ اعتراض کر دیتے ہیں۔ قرآن میں تو کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں اپنا معاملہ سپرد کر دیتا ہوں۔ لیکن امام صاحب اگر پڑھتے ہوئے کہہ دیں وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ، تو معنی ہوگا کہ یا اللہ ہم اپنے معاملات تیری بارگاہ میں سپرد کر دیتے ہیں۔ لوگ اعتراض کر لیتے ہیں، اعتراض بنتا نہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں تو دعا کے اندر ہم جمع کا لفظ بولیں گے۔ کیوں؟ کہ صرف میں تو نہیں نا معاملہ سپرد کر رہا، سارے ہی کر رہے ہیں۔ تو جب سب کے ساتھ مل کر رب کی بارگاہ میں سپردگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب کے صدقے سے ہماری بھی قبول فرما لے گا۔ اسی واسطے حکم یہی ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے تو اپنی دعا کے ساتھ اوروں کو بھی شامل کر لیا جائے۔ پھر اب یہ نہ کہا جائے یا اللہ مینو دے، یہ کہا جائے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ جس وقت ہمیں کہہ کر مانگا جائے گا تو ہو سکتا ہے مجمع میں کوئی ایسا ہو جس کے اٹھوے ہاتھوں کو رب نے رد نہ کرنا ہو، تو اس کے صدقے سے رب ہمیں بھی عطا فرما دے گا۔ اس واسطے دعائیہ کلمات جب بھی بولے جائیں، یہ سورت پاک کے یہ لفظ سکھا رہے ہیں کہ پھر صیغہ جمع کا بولا جائے کہ یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما، صرف اپنے آپ کو نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ایک شخص کو دیکھا، سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ رحم فرما میرے پہ، رحم فرما میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے یا اللہ اور کسی تے نہیں، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، میرے نبی پہ رحم فرما، تے اور کسی تے نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ تو نے اللہ کی رحمت بڑی وسیع تھی، اس کو چھوٹا کر دیا۔ وہ تو تجھے بھی ملے، مجھے بھی ملے، ساری کائنات کو ملے، گھٹنے والی تو نہیں ہے۔ تو یہ کیوں سوچ رہا ہے کہ یا اللہ مینو دے تو میرے نبی کو دے اور کسی کو نہ دے؟ فرمایا نہیں، اللہ کی دربار میں یوں سوال کر کے یا اللہ اپنے سارے بندوں پر رحم فرما، اپنے کسی بندے کے صدقے رب تجھ پر بھی مہربانی فرما دے گا۔ اسی واسطے جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم یوں مانگتے ہیں اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کی ساری امت کو بخش دے۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ حضور کی ساری امت پر رحم فرما۔ انداز بھی یہی ہے کہ جب سب کو ملا کر سوال کیا جائے گا تو اللہ کریم کرم کرے گا۔ لفظ کیا ہے؟ ایاکا نعبدو، یا اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، کہ عبادت ہم کسی اور کی نہیں کرتے، ہم صرف تیری بارگاہ میں ہی سر کو جھکاتے ہیں، تجھے ہی اپنا خدا مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، تجھے ہی اپنا الہ مانتے ہیں۔ اس واسطے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ لوگوں کے الزام ہے ہم پہ کہ ہم کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، لہذا ہم پہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے یہ مشرک ہو گئے۔ عام لوگ بھی بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بھی بیٹھے ہو، کبھی دیکھا کہ کسی نے عبادت کسی پیر کی ہو، کسی فقیر کی ہو، کسی نبی کی ہو؟ ہم عبادت صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ نماز پڑھی تو کس کے لیے؟ خاص نیت کی تھی، شروع میں کہتے ہیں نا خاص کر لیتے ہیں،
اور آخر کیا کہتے ہیں نماز پڑھنا واسطے اللہ تعالیٰ دے. ہم نماز پڑھتے ہیں رب کے لیے ہی, ہماری یہ عبادت ساری کی ساری رب کے لیے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی ہم اضافی نفل پڑھ لیتے ہیں, پڑھتے رب کے لیے ہیں, لیکن رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ یہ جو 2 نفل میں نے پڑھے ہیں نا, ان کا ثواب تیرے محبوب کے دربار میں پیش کرتا ہوں. یہ کر لیتے ہیں. ثواب پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ 2 نفلوں کا ثواب جائے گا تو حضور کے دربار میں ہماری حاضری لگ جائے گی کہ میرے غلام نے میری دربار میں تحفہ بھیجا. کسی کو روٹی دے دو, کسی کو کھانا کھلا دو, کسی کو شربت پلا دو, وہ تمہیں یاد رکھتا ہے. تو 2 رکعتیں تمہارے کروڑوں سالوں کی روٹیوں سے افضل ہیں, اور ان کا ثواب جب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو رب کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں گے. رسول اللہ کے دربار میں حاضری لگتی رہے گی کہ میرا غلام ہے اور اس نے یہ نذرانہ محبت کا میرے دربار میں بھیجا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نذرانہ محبت کو قبول فرمائیں گے. اور جب رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا. جب رب راضی ہو گیا تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دربار سے ہمیں یہ محبت کی خیرات ملے گی, یہ محبت کا جو ثواب کا انداز ہے وہ نصیب ہو جائے گا. اس واسطے ہم جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے بارگاہ میں, اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ رب ذوالجلال جل شانہ یہ عبادت رب کی ثواب کسی بزرگ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. میں بات کو سمیٹتا ہوں, ٹائم ہے ان کا, میں سمیٹ کر گفتگو کو اکٹھا کرتا ہوں. ایاک نعبد کہ یا اللہ ہم عبادت صرف تیری کرتے ہیں. اب عبادت کی صرف ایک جھلک آپ حضرات کے سامنے پیش کرنی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی, رب کے کامل بندوں کی جو عبادت ہوتی ہے ان کے صدقے سے ہماری قبول ہوا کرتی ہے. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت کے اندر بندے کی نماز کا ایک رنگ پیش کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا کہ نماز مومن کی نماز مومن کی اب معراج کا انداز دیکھنا. یہ ہر بندہ سمجھانے بیٹھے تو اور انداز ہے, لیکن جب امام غزالی سمجھائیں گے تو اس کا انداز کچھ اور ہوگا. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نماز, اب بالکل اختصار سے عرض کروں گا, شروع سے اینڈ تک نماز کو لے کے جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں دیکھو کہ جس وقت انسان نماز کو شروع کرتا ہے ہاتھ اٹھا لیتا ہے, کوئی بھی فرقہ ہو, نیت کرتے ہوئے جب پہلی تکبیر اللہ اکبر کہنی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہیں. اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام کرنا. یہ تکبیر کیا حرام کر دیتی ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے پہلے بہت چیزیں حلال تھیں, جب اللہ اکبر پڑھ دیا تو وہ حرام ہو گئیں. روٹی کھانا پینا ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کہہ دو تو دانتوں میں چنے کے دانے سے بڑھ کر کوئی نوالا پھنسا ہوا ہو وہ نکال کے کھا جاؤ تو نماز ٹوٹ جائے گی. اب کھانا جائز نہیں, کیوں؟ کیا کہہ دیا اللہ اکبر. پانی پینا جائز ہے کہ نہیں ہمارے لیے؟ روزے کی حالت میں نہ ہو تو پانی پینا جائز ہے, لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیا اس کے بعد پانی کا ایک گھونٹ بھی پیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تکبیر تحریمہ ہے. میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ میری باتوں کا جواب دے رہے ہو, ایک دوسرے سے ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ جائز ہے. لیکن جب نماز شروع ہو گئی اللہ اکبر کہہ دیا تو کسی کو چھینک بھی آئی تو جواب کہا تو نماز یہ ہے تکبیر کیا کہ اس نے کئی حلال چیزیں بھی کیا کر دیں, ہاتھ اٹھائے. امام غزالی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ چیزیں حرام ہوئی نا, جیسے کوئی بندہ کسی کے ساتھ تعلق ختم کر رہا ہو تو کہتا ہے بھائی میرے ہاتھ کھڑے جے. امام غزالی فرماتے ہیں دنیا سے رب کے دربار میں بندے کے سفر کا آغاز ہو رہا تھا اور بندے نے ساری دنیا کو سامنے رکھ کے گویا کہا کہ میرے ہاتھ کھڑے جے, میں دنیا تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اللہ اکبر کہہ کے نماز کے اندر داخل ہو گیا, گویا کہ وہ اس کائنات میں نہیں, اب رب کی طرف سفر اس کا شروع ہو گیا. ہاتھ اللہ اکبر کہہ کے باندھ لیے. جب ہاتھ باندھے, یہ قیام کرنا فرض ہے نماز کے اندر. قیام کیا ہے؟ فرض ہے نماز کے اندر. جس کو طاقت ہے وہ قیام لازمی کرے. امام غزالی فرماتے ہیں یہ قیام کیوں رکھا گیا؟ اس واسطے کہ بندے کو یاد ہے کہ جیسے آج اس کی بارگاہ میں کھڑا ہونا, ایک اور دن آنا ہے جب اس کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. حدیث پاک میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندے سے 5 سوال نہیں ہوں گے نا قیامت کے دن رب اس کو قدم نہیں اٹھانے دے گا.
قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اس دن کی حاضری اے نماز میں یاد آتی ہے، اللہ یاد دلاتا ہے کہ نماز میں قیام کر، تو جو اس دن کا قیام یاد آئے کہ میں نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے، یہ اس دن کے قیام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر ہم نے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پڑھتا کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، مولا تیری ذات پاک ہے، تیری تعریفیں ہیں، تیرا نام برکت والا ہے، وتبارک اسمک کا، تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی جدو کا، مولا تیری بزرگی بڑی بلند ہے۔ یہ سارے لفظ کہہ کے آگے کیا کہتا ہے؟ پھر وہی جملہ، ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، مولا میرا خدا تو ہی ہے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں ثنا تعریف کا نذرانہ پیش کر کے پھر سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے، سورت پڑھتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں رکوع کرتا ہے، جھک کر نیاز عاجزی پیش کر رہا ہے رب کے دربار میں۔ کیوں؟ جا کدھر رہا تھا؟ دنیا سے تو نکل گیا، کدھر جا رہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کی بارگاہ کا قرب آکڑ خان کو نہیں ملتا، عاجزی کرنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا جھک گیا، سبحان جھک گیا رب کے لیے کہ میں رب کا قرب پاؤں، جھک کر کہنے لگا سبحان رب العظیم، اللہ اکبر، پاک ہے میرا پالنے والا، پاک ہے میرا، بولیے پاک ہے میرا، جو بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہاں پہ سبحان اللہ بھی تو کہہ سکتا تھا، سبحان ربی کیوں کہا؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں یہ تصور آئے کہ میرا پالنے والا بڑا پاک ہے، جس نے مجھے رزق دینا ہے نا، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ چاہے سیلاب آئیں تو چاہے آندیاں آئیں تو چاہے جو کچھ ہو، میرے مقدر کا رزق رب مجھے ضرور عطا فرمائے۔ سبحان رب عظیم، یہ پڑھا، پھر رکوع سے اٹھا، قرب مل گیا کچھ خدا کا، لیکن اسے پتا چلا کہ اتنی عاجزی نہیں، اس سے اور زیادہ کرنی پڑے گی۔ اب سیدھا چلا گیا سجدے کے اندر، اللہ اکبر، سجدے کے اندر اپنے جسم کی سب سے عزت والی جگہ ماتھا، زمین پر جو ہر کسی کے پاؤں کے نیچے آتی ہے، سب سے ماڑی جگہ زمین پر ٹیک دیتا ہے اور کہتا ہے سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی۔ یہ ہے رب کا سب سے زیادہ قرب۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ سب سے زیادہ قریب رب کی اس وقت ہوتا ہے جس وقت بندہ سجدے کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ جس وقت بندہ سجدے کے اندر ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان رب الاعلی، پھر اقرار کر رہا ہے میرا پالنے والا پاک ہے، میرا پالنے والا پاک ہے، میں کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتا، میں اپنے پروردگار کی عطا پہ پلتا ہوں۔ میرا پالنے والا پاک ہے، میرا پالنے والا بلند ہے۔ یہیں پہ اپنے ذہن کو رکھنا، میں پلٹ کے واپس آؤں گا۔ بندہ کیا کر رہا ہے؟ سجدہ، اور کیا کہہ رہا ہے کہ میرا پالنے والا بلند ہے، پاک ہے اور بلند بھی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، میں نے پلٹ کے آنا ہے۔ ایک بات سنا کر پھر میں واپس پلٹ کے آؤں گا۔ جس کو رب کے پالنے والا ہونے پر یقین ہو جائے نا، وہ دنیا کے کسی موڑ پر مار نہیں کھاتا۔ ہم دھکے اس واسطے کھاتے ہیں کہ ہماری نگاہ لوگوں پہ پڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک کلپ دیکھا دعوت اسلامی والوں کا، کہ ایک شخص امیر ترین آدمی رات کے وقت کہیں سے پھر چل کے گھر آیا، لیٹنے لگا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بڑی غور سے سننا، سائیڈیں کروٹیں بدلتا رہا، اسے نیند نہ آئی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا چلو ٹائم پاس کرنا ہے تو بستر کی بجائے باہر گھوم آتے ہیں۔ اپنی گاڑی نکالی، گیٹ سے باہر روڈ پہ بگانی شروع کر دی، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک جگہ پہ جا کے موڑ کاٹا تو سامنے مسجد کی میناریں نظر آ گئی۔ سوچا چلو رات ویسے ہی گھوم رہا ہوں، مسجد میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ گاڑی روکی، مسجد کے دروازے پر اندر گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو دیکھا آدھی سے زیادہ رات بیت چکی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک شخص مسجد میں بیٹھا، مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا، اللہ کے حضور دعا کر رہا ہے اور رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ اب آپ بھی دیکھو اس وقت کسی کو اس حال میں تو سمجھ جاؤ گے کہ بہت ہی مجبور بندہ ہے، جو اس حالت میں بیٹھ کر رو کر کچھ مانگ رہا ہے تو بہت ہی مجبور ہوگا۔ اس امیر شخص نے وضو کیا ہوا تھا، اس نے کہا چلو نماز بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے اس شخص کا حال پوچھیں کہ اس وقت کیا عرضی لے کر رب کے دربار میں حاضر ہے۔ پوچھا جا کے تو اس نے کہا صبح میری بیوی کا آپریشن ہے، ڈاکٹر کی فیس 20,000 روپے اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ میں اللہ کے دربار میں عرضی کر رہا ہوں کہ مولا میری اس مشکل میں میرا کوئی وسیلہ اور سبب بنا۔
मैं अल्लाह की बारगाह में से अपने लिए मांग रहा हूँ कि मौला मेरी ये मुश्किल दूर फरमा। इस अमीर शख्स ने सोचा कि शायद अल्लाह ने इसी के लिए मुझे घर से यहाँ तक ले आया हो। उसने अपने जेब से बटुआ निकाला, पैसे थे उसके पास, उसने 20,000 उसके हाथ पे रखा और उसने कहा ये लो, सुबह की जो तुम्हारा ऑपरेशन है उसका इंतज़ाम हो। वो शख्स ने पकड़ लिया, शुक्रिया अदा किया, मेहरबानी शुक्रिया अदा किया। ये उठ के जाने लगा तो इसलिए अपने जेब से ना विजिटिंग कार्ड निकाला, जो तारफी कार्ड होता है जिस पे नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। ये अपना विजिटिंग कार्ड निकाल के उसे देता है, उसे कहता है ये अपने पास रख लो, फिर भी ज़रूरत हुई तो कॉल कर लेना, मैं और भी कोई ज़रूरत हुई तो वो तुम्हें दे दूँगा। अब यहाँ पे इम्तिहान, अपने दिल से पूछिए अपने गिरबान में जाकर, कोई हमारे जैसा होता तो वो ना भी देता तो हम उसे नंबर मांग ही लेते कि नेक्स्ट टाइम भी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है ये 20 थोड़ा हो जाए तो ये बाद में भी मेरी मदद करेगा। लेकिन जब इसने उसे दिया तो उसने कहा ना भाई मुझे तेरा कार्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं, ले जाओ अपना कार्ड, अपना नंबर ले जाओ। उसने बार बार कहा, आखिर उसने फिर ना एक मजाकाना अंदाज में कहा, लगदा किसी वड्डे नाल ताल्लुक है। उस अमीर शख्स ने कहा तो इसने भाग के आगे जवाब दी, हाँ बिल्कुल बड़े के साथ मेरा ताल्लुक है। अल्लाह। उसने कहा ये बताओ तो सही फिर वो बड़ा कौन है जिसके साथ ताल्लुक है और मेरा कार्ड नहीं लेता। तो उस गरीब शख्स ने कहा वो ही ज़ात बड़ी है जिसने आधी रात तुझे बिस्तर से उठाया है और यहाँ तक पहुँचाया। सुबहान रब्बे यल आला, वो बहुत बुलंद ज़ात है। सजदा हो गया था ना, अब सजदे के बाद अत्तहियात पे दूसरी रकात भी करके अत्तहियात पे बैठे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। या अल्लाह, कौली इबादतें, बदनी बातें, फेली इबादतें, सारी बातें किसके वास्ते हैं या अल्लाह? तेरे लिए। ये अत्तहियात का मतलब है। वस्सलावात वत्तय्यिबात के बाद क्या पढ़ते हो? बोलिए अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मकाम पर दर्जनों किताबें इस बात की गवाह हैं कि नमाजी नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु क्यों पढ़ता है। वजह यह है कि वो कहते हैं कि नमाजी सजदा करके रब के हरीम कुदस के अंदर, उसकी पाक बारगाह के अंदर पहुंच चुका था, अब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, दरवाज़ा दस्तक दे के खुलवाना चाहता है और अर्जी कर रहा है साथ साथ, मौला सारी बातें तेरे लिए हैं। वो कहते हैं दरवाजे पे दस्तक दी, कहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अचानक दरवाज़ा खुला, फैज़ल हबीब फी हरमिल हबीब हाजिरुन, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की थी और जलवा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। अल्लाह ने ज़ियारत मुस्तफ़ा करीम की बख्शी तो फ़ौरन बोल उठा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ये दूर बैठे नबी को सलाम होता तो होता अस्सलामु अलन नबिय्य, नबी पर सलाम हो, लेकिन लफ्ज़ है अस्सलामु अलैका, आप पर सलाम हो ए अल्लाह के नबी। इसने ज़ियारत की, ज़ियारत करके कह रहा है ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? अल्लाह बताना चाहता था पहली ज़ियारत अल्लाह ने अपने महबूब की करवाई, क्यों? कि पता चले कि इस कुर्बे खुदाबंदी तक ले आने वाली ज़ात अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आगे क्या पढ़ते हो? नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, अच्छा नारे हैदरी, या क्या बात है। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आगे क्या पढ़ते हो? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। फिर कहते हैं या अल्लाह हमें भी सलामती हो, तेरे सारे बंदों पर सलामती हो। अब अल्लाह की बारगाह में जब रब के जलवों की ज़ियारत हुई तो कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह मैं गवाही देता हूँ कि वाकई तेरे सिवा कोई और माबूद नहीं, तू ही है। वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। ये नजराने अकीदत के पेश करके अब कहा कि बरकत वाली जगह है, मैं कुछ अपने लिए मांग ही लूँ। दुआ करने लगा तो दुआ से पहले दरूद पढ़ना ज़रूरी था, इस वास्ते पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। ये सारा दरूद पढ़ के फिर दुआ करते रब्बि जअलनी मुकीमस सलात। यहाँ पे कुरान की कोई और दुआया अल्फाज भी पढ़े जा सकते हैं। दुआ मांग ली, अब वापस पलटा तो वापस पलटे हुए क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इधर मुंह फेरा तो कहा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।
साथ सारे बैठे हैं, ये भी यहाँ पे बैठा था, ये कहीं गया था, इसे सलाम देने की क्या ज़रूरत। इमाम गजाली फरमाते हैं वजह ये थी कि वजूद इसका यहाँ पे था लेकिन हाज़री रब के दरबार की दे के आया। इस वास्ते ये वापसी हो रही थी, तो वापस जब बैठे हुए बंदों के पास बाहर से कोई बंदा है तो सलाम ही देता है, तो जब ये वापस पलटा है तो दाएं जाने भी सलाम कह रहा है, बाएं जाने वालों को भी सलाम कह रहा है। मेरी गुफ्तगू ख़त्म, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, उम्रा करना अल्लाह के घर की ज़ियारत करना है, वहाँ पे जाना है। हमारी उसकी कोशिश ज़्यादा होती है, नमाज पढ़ना बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की हाज़िरी होती है। क्या बात, सुभान अल्लाह। ये उससे बड़ी इबादत है और बड़ी सादत वाली बात है कि इंसान अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी दे के आता है। यही वजह थी। अब सारी बात को ज़हन में रखो तो फिर तसव्वुर करो कि तलवारों के साए के नीचे हुसैन को नमाज पढ़ना सौखी क्यों लग रही थी। वजह यह थी कि इधर सजदे से सर उठाऊंगा, अत्तहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात पढ़ूंगा, उधर रब का दीदार हो जाएगा, अपने नाना जान का दीदार हो जाएगा। जिसने इस रंग में नमाज पढ़ी वो अस्पताल के बेड पर भी हो तो उसकी कज़ा नहीं होती। वो जितना सख्त से सख्त बीमार हो जाए उसकी कज़ा नहीं होगी। क्यों? वजह यह है कि उसे पता है ये 2 सजदे करने हैं, तैयार पे बैठना है, उधर हाज़िरी रब के दरबार में होगी। इस वास्ते वो जिस मुश्किल में भी हो करता है। तकरीर मेरी ख़त्म, एक बात याद आई मेरे शेख कामिल हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। आप अस्पताल में थे, कोई आँख का ऑपरेशन वगैरह कराया, तो डॉक्टर ने कहा कि हजरत ना तुमने वज़ू करना है ना ही सजदा करना है, मतलब झुकना नहीं, तयम्मुम करके इशारे से लेटे हुई नमाज पढ़नी है। जब नमाज का वक्त आया तो मुरीद से कहा भाई लोटे में पानी ले आओ। उसने कहा हुजूर आपको तो वज़ू करना मना है। आपने फरमाया मैं कह नहीं रहा पानी ले आओ, वो तो खादिम था, गुलाम था, नौकरी करना उसका काम था, ले आया पानी। हजरत ने अस्पताल के बेड पे वज़ू भी किया, कहा नीचे मुसल्ला बिछाओ। बेड से नीचे उतर आए, इशारों से नहीं, जैसे पढ़ते हैं नमाज वैसे नीचे उतर कर मुसल्ले पे नमाज अदा फरमाए। डॉक्टर आया, उसने कहा कि तुम्हें मैंने रोका नहीं था। फरमाया तेरा रोकना अपनी जगह पे, उस दरबार की हाज़िरी में जो मज़ा आता है ना, वह वो मज़ा छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं उस सादत से मारूम नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें ये हाज़िरियाँ बार बार देने की तौफीक अता फरमाए। जो भाई आए इस मौका पर दूर व नज़दीक से, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सब की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आप हज़रात ने देखा कि पहले साल के पहले तालिब इल्म ने आपके सामने मुख्तसार वक़्त में चंद बातें की और गुफ्तगू की। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कामयाबी का सफ़र है जो रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें अता फरमाया। मदरसे ये कामयाबी का सफ़र है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया। मज़ीद भी दुआएं कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला इस कामयाबी के सफ़र की तरफ हमें मज़ीद आगे बढ़ाए। अल्लाह करीम कामयाबियाँ अता फरमाए। दुआ कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली। एक मसला है जिसमें असां तकरीबन बंदे उसे जगह मतलब हुसैन जी अबे क़याम फ़र्ज़ है जिस तरह तुसें कहा है, इस पासे केड़ियां शराइत हैं मजबूरियां कि बंदा बह के पढ़ सकदा, अगर वो शराइत पूरे ना होवन तो क्या मतलब है नमाज नहीं होनी। जिस बंदे नू ज़मीन ते सजदा करन दी ताकत है, ज़मीन ते सजदा कर सकदा, वो बंदा भावें कद दी टेक ला के भी क्याम करे, उहदा क्याम फर्ज है। वो भावें नाल किसी बंदे दे सहारे नाल टेक ला के खलो जावे, 1 मिनट वास्ते भावें 30 सेकेंड वास्ते खलोवे, उहदे वास्ते इतना खलोना लाजमी ज़रूरी है जेड़ा ज़मीन ते सजदा करन दी सलाहियत रखदा। ते जेड़ा बंदा ज़मीन ते सजदा नहीं कर सकदा उसनू क्याम माफ़ है। जिवें रीढ़ दी हड्डी दा मसला हुंदा या कोई गोड्यां वगैरह दा मसला हुंदा, जेड़ा ज़मीन दे उत्ते सजदा नहीं कर सकदा उसनू शरीयत ने क्याम दी माफ़ी दिती है। जेड़ा सजदा कर सकदा उसनू यही हुक्म है कि वो भावें टेक ला के खड़ा होना पवे तो वो बेशक अद्धे मिनट वास्ते 15 सेकेंड वास्ते अल्लाह अकबर कह के क्याम करे, फिर बह जावे। किसी बंदे दी टेक ते खलो जावे फिर बह जावे, उसनू क्याम दी छुट्टी नहीं। लेकिन जेड़ा सजदा ज़मीन ते नहीं कर सकदा किसी उज़र दी वजह तो उन्होंने क्याम दी माफ़ी है। अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। एक हो रहा है जी, इमाम जमात हो रही है, इमाम अंदर कमरे चे या बरांडे चे ते मुक्तदी सारे बाहर हैं, नमाज हो जाएगी। कल्ला इमाम अगर अंदर होवे ते जी। मुक्तदी इमाम अकल्ला अंदर होवे अकल्ला ते बाकी मुक्तदी बाहर बरांडे भी हो दो। अब बरांडे च ही होवे तां भी ना होसी।
آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک مولا ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس پاکیزہ حاضری کے طفیل ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ اس حاضری کے طفیل اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اترنے والی عظیم کتاب قرآن مجید کی ان مقدس آیات کے طفیل ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرما، نور ایمان سے منور فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما، نفس اور شیطان کے وسوسوں سے دائمی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، بدکار ہیں، مولا کچھ بھی ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور مولا تیرے بندے ہیں۔ اپنے کرم کے صدقے سے، اپنی رحمت کے صدقے سے، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں میں جو بھی تیرا مقبول بندہ بیٹھا ہے اس کے واسطے سے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل در نسل غلامی نصیب فرما، اور یا اللہ خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما، موت کے وقت کلمہ نصیب فرما، آنکھوں کے سامنے حضور کی زیارت نصیب فرما، اور یا اللہ موت کی سختی اور تلخی سے ہم سب کو محفوظ فرما، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، سر معاشر لواء الحمد کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما، حوض کوثر کا میٹھا پانی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لے کر پینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے یہ ٹوٹی پھوٹی کوشش کی، مولا اس کو اصل میں بدل کر اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس جامعہ کو آنے والے وقت کے اندر کامیابیاں عطا فرما، جو مسائل درپیش ہیں مولا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے طفیل ان میں آسانیاں پیدا فرما۔ یا اللہ مشکلات کو دور فرما، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر، رب یسر ولا تعسر، وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستعین وبک نستعین۔ جن بھائیوں نے دعا کا کہا سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، یا اللہ سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ جنہوں نے اس محفل میں جس انداز میں تعاون کیا مولا سب کی حاضری قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا